بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر تو غصہ ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ اے اللہ، رحمت بیچ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ ہمیں اٹھانے کی طاقت نہیں، اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھ۔ اے پروردگار، ہماری خطائیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر اور ہمیں اپنے ہاتھ سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے تابع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔ اے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیو۔ اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے لیے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اے پروردگار، ہم کو صبر استقامت عطا فرما اور موت دے ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ اے رب، نہ بنا ہمیں فتنہ ظالم قوم کے لیے۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اے پروردگار، بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور سب مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اے پروردگار، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اے پروردگار، اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، دور فرما دے ہم سے عذاب جہنم، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک ہے۔ اے ہمارے رب، تو گھیرے ہوئے ہر شے کو اپنی رحمت اور علم سے پس بخش دے انہیں جنہوں نے توبہ کی ہے اور پیروی کی ہے تیرے رستے کی، اور بچا لے انہیں عذاب جہنم سے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو رؤوف الرحیم ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہ بنا فتنہ کافروں کے لیے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی عزت والا اور عظمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا۔ اے میرے پروردگار، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسے علم کا جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں ہو جاؤں گی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحم فرما جس
طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اے میرے رب، جہاں کہیں تو مجھے لے جا، سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے مجھے لے آ، سچائی کے ساتھ لے آ، اور عطا فرما مجھے اپنی طرف سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔ اے میرے پروردگار، کشادہ فرما میرے لیے میرا سینہ، اور آسان فرما دے میرے لیے یہ کام، اور کھول دے گرا میرے زبان کی، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں میری بات۔ اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما، اور نیکوکاروں میں شامل فرما، اور بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر نیک پاکی رکھ، اور شامل فرما دے مجھے ان لوگوں میں جو نعمت والی جنت کے وارث ہیں۔ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں، اور ایسے نیک کام کروں تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اے میرے پروردگار، مجھے ان انعامات کی قسم جو تو نے مجھ پر فرمائے ہیں، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گی۔ اے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ میرے مالک، واقعی میں خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ میرے مالک، میری مدد فرما ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں۔ اے میرے رب، بخش دے مجھے اور میرے والدین کو۔ اے اللہ، میں آگ کے فتنے، آگ کے عذاب، قبر کے فتنے، امیری اور غریبی کے فتنے کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اے اللہ، میں آزمائش کی مشقت، بدبختی کے لاحق ہونے، قضا کی برائی اور دشمنوں کے سامنے رسوائی سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اے اللہ، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتی ہوں کاہلی، گناہ اور قرض سے۔ اے اللہ، بے شک میں تیرے ہاتھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنی ہونے کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، میں کمزوری، سستی، بزدلی، بخل، بڑھاپے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں اسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ سے نہ ڈرے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اے اللہ، میں تیری نعمت کے زائل ہونے، تیری سلامتی کے پھرنے، تیرے عذاب کے اچانک آ جانے اور تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس عمل کی برائی سے جو میں نے کیا، اور اس عمل کی برائی سے بھی جو میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کی امید کرتی ہوں، بس تو مجھے پلک جھپکنے کی مقدار بھی میرے نفس کے سپرد نہ فرما، اور میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں سلامتی کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، ہمارے عاقبت کو تمام معاملات میں اچھا فرما، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، میں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے موت کے شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اس بہترین چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تجھ سے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ہم اس بدترین چیز سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ مانگی ہے، اور تو ہی مستعان حقیقی ہے، اور منزل تک پہنچانا تو نے اپنے ہی ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ برائی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ اے اللہ، برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اے اللہ، بے شک تو درگزر فرمانے والا کریم ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما۔ اے اللہ، اسلام کے وسیلے سے قیام کی حالت میں میری حفاظت فرما، اور اسلام کے وسیلے سے بیٹھنے کی حالت میں میری حفاظت فرما، اور نیند کی حالت میں اسلام کے توسل سے میری حفاظت فرما، اور کسی دشمن اور حاسد کے میرے اوپر نہ ہنسا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جس کے خزانے تیری قبضہ و اختیار میں ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ میں آتی ہوں جس کے خزانے تیری دست قدرت میں ہے۔ اے میرے پروردگار، ہماری دعا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ يفقهوا قولي